مصر کا بادشاہ بڑا اس حوالے سے ظالم بھی تھا اور کہہ سکتے ہیں کہ بڑا بدبخت تھا، اس طرح کہ وہ لوگوں سے ان کی عورتیں چھین لیا کرتا تھا۔ حسین و جمیل عورتیں جو ہوتی ان کے پاس تو وہ ان کو چھین لیتا اور اپنے زیر تصرف لا کے انہیں استعمال کرتا تھا۔ اب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس وقت اس علاقے سے گزر ہوا تو حضرت سارہ جس طرح سیرت کے حوالے سے باکمال تھی، اللہ نے حسن صورت بھی بہت زیادہ عطا فرما رکھا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ مردوں میں حضرت یوسف علیہ السلام سب سے زیادہ خوبصورت تھے پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں، اور عورتوں میں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے جو سپاہی کھڑے تھے انہوں نے پکڑ لیا، گرفتار کیا، تو ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اور تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ کیا ہے جی؟ میرے ساتھ میری بہن ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ اگر میں کہوں گا یہ میری بیوی ہے تو یہ مجھ سے چھین لے گا اور مجھے یہ قتل کروا دے گا۔ پلٹ کے آپ نے حضرت سارہ سے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی بھی مسلمان موحد موجود نہیں ہے، یعنی توحید والی ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے، لہذا اسلامی حوالے سے میرا اور تیرا بہن بھائی کا رشتہ ہے۔ اور پھر چچا کی بیٹی بھی تھی، اس حوالے سے بھی کہا کہ یہ میری چچا زاد بہن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس واقعے کو اپنے صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا، اور صحیح بخاری شریف کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت فرمایا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علادہ کر لیا گیا اور حضرت سارہ کو لے کر وہ اس فرعون مصر کے پاس، جو پہلا فرعون تھا، مصر کا جو پہلا بادشاہ تھا، اس کے سامنے جا کے حضرت سارہ کو پیش کرتے۔ اب حسب عادت جو اس کی عادت تھی، خباثت اور کمینگی اس پر غالب آئی اور اس نے حضرت سارہ کی جانب ہاتھ بڑھایا آگے۔ مالک ارض و سما کے کام دیکھیں، اللہ رب العالمین نے درمیان کے سارے پردوں کو ہٹا دیا اور دور رہ کر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کے ساتھ اس سارے معاملے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اب جیسے ہی اس فرعون مصر نے، اس بادشاہ نے اپنا ہاتھ حضرت سارہ کی جانب بڑھایا تو اس کا ہاتھ بادشاہ کا وہیں پر خشک ہو گیا، اس میں سے جان ہی ختم ہو گئی، سوکھ گیا، ہاتھ اٹھائی، شل ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ تو ایسا پہلے اس سے کبھی ہوا نہیں تھا، جب پہلی دفعہ ایسا اس کے ساتھ ہوا، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کو بھی زمین نے پکڑ لیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، وہ سمجھتا گیا فوراً کہ یہ لگتا ہے کہ یہ عورت کوئی عام عورتوں جیسی نہیں ہے، نبی کی بیویاں بلا کم عام عورتوں جیسی ہوتی ہیں۔ یہ تو پھر قرآن نے بھی بعد میں فرما دیا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ تو یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ، اور بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے فوراً حضرت سارہ سے یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور تم کوئی برگزیدہ عورت لگتی ہو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم مجھے معاف کر دو اور دعا کرو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دل میں یہ سوچا کہ اب یہ توبہ طائب ہو گیا ہے اور یہ اگر سچے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اور اپنے اس برے ارادے سے اگر یہ باز آ ہی گیا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ آپ نے اس کو معاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ تو اس کو سلامتی عطا فرما دے، تو وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا اور پہلے والی حالت پہ آ گیا۔ لیکن ایک اندر کی خباثت تھی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بار بار اللہ کی جانب سے ڈھیل مل بھی جائے تو وہ پھر بھی جرم کرنے سے باز نہیں آتے۔
پھر شیطان کا غلبہ ہوا اور اس کی اپنی جو خباثت والی فطرت تھی وہ پھر اس پر غالب آئی اور اس نے برے ارادے سے پھر ہاتھ آگے بڑھایا. تو دوسری مرتبہ پھر اس کے ساتھ یہ ہوا. المختصر یہ کہ دوسری دفعہ پھر معافی مانگی, تیسری دفعہ پھر وہ آگے بڑھا, یہاں تک کہ زمین کے اندر دھنسنا شروع ہو گیا. اب کہ پھر وہ رویا پیٹا, معافی مانگی اس نے حضرت سارہ سے, تو حضرت سارہ چونکہ نبی کی بیوی تھی پھر معاف کر دیا. لجپال لوگ ہوتے ہیں یہ, بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں, پھر معاف کر دیا. اب جس وقت وہ ٹھیک ہوا نا, اب جس وقت وہ صحیح سلامت ہوا, تو اس نے اپنے سپاہیوں کو آواز دی جو اس کی فوجی تھے, بلائے اور بلا کے اس نے کہا یہ تم کس عورت کو میرے پاس لے آئے؟ یہ تو بڑی برگزیدہ ہے, کوئی بڑی شان والی عورت ہے, لہذا اس کو احترام کے ساتھ جا کر اس کو ابراہیم کے حوالے کرو, اور صرف اس کو ہی حوالے نہیں کرنا بلکہ اس طرح کرو کہ ہمارے حرم میں, جو ہمارے گھر میں جو شاہی گھر ہے, اس کے اندر جو ہاجر نام کی لڑکی ہے اس کو بھی خدمت کے لیے اسے عطا کر دو, پیش کر دو اس کی خدمت کے. اب جو یہودی لوگ ہیں, چونکہ یہودیوں کو تو بڑی تکلیف ہے نا, نبی علیہ السلام جو بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے, انہوں نے جگہ جگہ پر ڈنڈیاں ماری, اور جہاں جہاں نبی علیہ السلام کی شان کم ہوتی تھی انہوں نے اپنی خباثت کا اظہار وہاں پر کیا ہے. یہودیوں نے یہ بات لکھی ہے اور اس بات کو مشہور کیا کہ ہاجر, جو ہاجرہ ہیں, سیدہ ہاجرہ, یہ تو ایک لونڈی تھی بادشاہ کے محل میں, یہ تو ایک لونڈی تھی, کنیز تھی, خادمہ تھی ان کی, اور وہ ابراہیم کو دے دی. اور اس طرح سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گویا ایک لونڈی کے بیٹے ہیں, چونکہ میرے اور آپ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, اور یہودی بنی اسرائیل سالے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے. تو وہ جو انہیں اندر سے حسد ہے نا نبی علیہ السلام کے ساتھ, وہ اس حسد کو تسکین پہنچانے کے لیے اور اس حسد کے سبب سے, اس حسد کے ذریعے سے وہ حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں, جبکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. یہ بات ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ ہاجرہ یہ اس محل میں کوئی لونڈی یا کنیز نہیں تھی, بلکہ اسی مصر کا جو بادشاہ تھا اسی کی اپنی بیٹی تھی, اور بیٹی کا حال اس کے سامنے تھا کہ جس طرح یہ عورت پاکیزہ ہے اس طرح وہ عورت بھی عام عورتوں سے زیادہ پاکیزہ ہے, نفاست پسند ہے, وہ زیادہ پردے کا اہتمام کرتی ہے. تو جب اس نے حضرت سیدہ سارہ کی یہ کرامت دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ برگزیدہ عورت ہے, اور اس کا جو ساتھ آیا وہ مرد ہے وہ بھی یقیناً کوئی بہت عظمتوں والا ہے. تو اس نے بلا کے سپاہیوں سے یہ کہا کہ یہ اتنے عظیم لوگ ہیں, تو اس عظیم لوگوں کے لائق میرے گھر میں جو بیٹی موجود ہے اسے بطور خاتمہ میری بیٹی کو انہیں دے دو, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں یہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ میری بیٹی کا اپنے گھر میں ملکہ بن کے رہنے سے ان کے گھر میں خادمہ بن کے رہنا زیادہ افضل و اعلیٰ ہے. اور اسی بات کو یہودیوں کے مشہور ربی, تورات کا مشہور مفسر شلوم و اسحاق کو ان کا ربی ہے, وہ اس تفسیر کے اندر خود یہ لکھتا ہے, تورات کے باب 16 کتاب پیدائش کے اندر اس یہودیوں کے مشہور مفسر اور مشہور ربی نے یہ بات لکھی ہے کہ ہاجر کوئی غلیظ نہیں تھی, بلکہ یہ ہاجر دراصل مصر کے اس بادشاہ کی بیٹی تھی. اس نے کہا کہ میری بیٹی کا اپنے گھر میں ملکہ اور شہزادی بن کے رہنے سے اس گھر کی خادمہ بن کے رہنے سے بہتر ہے, لہٰذا میں اپنی بیٹی کو جو شہزادی ہے فرعون مصر کے بادشاہ کی بیٹی ہے, یہ میں بطور خادمہ انہیں وقف کرتا ہوں. تو لہٰذا یہ بات ہمارے علم میں ہونی چاہیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں جان سیدہ ہاجرہ کوئی کنیز نہیں ہے, مصر کے بادشاہ کی شہزادی ہے, مصر کے بادشاہ کی شہزادی ہے, وہ مصر کے بادشاہ کی شہزادی ہے. اور اس پر میں ایک اور دلیل پیش کروں, سیدنا حضرت عمرو بن عاص فاتح مصر, آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ جب تم مصر کو فتح کرو
تو مصر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ اہل مصر کے ساتھ ہمارا نسب کا بھی رشتہ ہے، اہل مصر کے ساتھ ہمارا سسرال والا رشتہ بھی ہے۔ سسرال والا رشتہ کون سا ہے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہاں سے شادی ہوئی ہے۔ کتنا دور کا رشتہ جا کے سسرال کا لگا، نسب کا لگا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت پر قربان جائیں، اتنے دور جا کے بھی حضور کو اپنے رشتوں کا بڑا خیال ہے اور بڑا لحاظ ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا جی؟ ہم نے اپنے ذہن میں یہ کیا بات رکھنی ہے؟ سب سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پاس مطالعہ نہیں ہوتا، کتابوں تک رسائی نہیں ہوتی، یا وہ محنت نہیں کرتے، یا وہ سرسری سی ایک گفتگو روایتاً جو انہوں نے سنی ہوتی ہے اس کو آگے پہنچا دیتے ہیں کہ جی لونڈی تھی، جی اس نے لونڈی حوالے کر دی۔ قطعاً نہیں تھی، سیدہ ہاجرہ لونڈی نہیں تھی، سیدہ ہاجرہ بادشاہ مصر کی بیٹی تھی، لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ابراہیم کے گھر میں ہے وہ پہلے تو شہزادی مصر تھی، اب ملکہ عرب ہے۔